بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ علم نشرہ، نمبر 94، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظام کے قیام میں جن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور اس کی کامیابی میں جو تاخیر واقع ہو رہی ہے، اس سے اثر پذیر اور ملول خاطر مت ہونا۔ تم ذرا سوچو، نبوت ملنے سے پہلے اور اس کے بعد کے ابتدائی مراحل میں تمہاری پریشانیوں اور تفکرات کا کیا عالم تھا۔ تم تنہا اور بے یار و مددگار تھے تو ہم نے حفاظت اور پناہ کا سامان پیدا کر دیا۔ تم تلاش حقیقت میں حیران و سرگرداں تھے تو ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دی۔ تم ضرورت مند تھے تو ہم نے اتنا کچھ دیا جس سے تم کسی کی مدد کے محتاج نہ رہے۔ سورہ 93 آیات 6 تا 8۔ اب اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تیرا شرح صدر کیا، جس سے تیرے سینے میں کشاد پیدا ہو گئی، اور شرح صدر کی وجہ سے تمہاری ہمت اور حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم تیری بتدریج مدد کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے تم دل پر داشتہ مت ہو۔ آیت نمبر 1۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے رہنمائی دے کر تیرے سینے میں کشاد پیدا کر دی؟ تو ہے بھلا کوئی بات گھبرانے کی؟ شرح صدر کا مفہوم۔ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ بِالذَّيْقِ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، سورہ 15 آیت نمبر 97۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اس سے تیرے قلب حساس پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس آیت میں لفظ ذیق صدر ہے اور اس کی الٹ شرح صدر ہے۔ ذیق صدر کا علاج قرآن نے یہ بتایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سورہ 15 آیت 98۔ تم خدا کے نظام ربوبیت کو جو ہر تاپا حمد و ستائش کا پیکر ہے قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل رہو۔ آگے ہے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سورہ 15 آیت 98۔ اور خدا کے قانون کی کامل اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ ایسا کرنے سے ذیق صدر شرح صدر میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ گھبراہٹ پیدا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ قال رب اشرح لی صدری، سورہ 20 آیت 25۔ کہا اے میرے رب، میرا شرح صدر کر دے، یعنی میرے سینے میں کشاد پیدا کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ شرح صدر کے معنی کیا ہیں، یعنی میرا ظرف اتنا وسیع کر دے کہ بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی مجھ میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو۔ مشکلات میں گھبراہٹ پیدا نہ ہونے کی دعا تو کامیابی سے پہلے کی ہے، لیکن کامیابی کے بعد بھی تو شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کے بعد شرح صدر یہ ہے کہ میرے اندر انتقام کا جذبہ پیدا نہ ہو، قوت و اقتدار حاصل ہونے پر میں کہیں سرکش نہ ہو جاؤں۔ غالبانی کے بعد مجھے وسعت قلب عطا فرما اور ساجدین میں رکھ۔ زیر نظر آیت علم نشرح لک صدرک، سورہ 94 آیت نمبر 1 میں بھی شرح صدر کا یہی مفہوم ہے۔ روایات کی روح سے شرح صدر کا جو مفہوم بتایا جاتا ہے وہ لوگوں کے خیالات ہیں۔ آیات 2 تا 3۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور تنہا اور بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے ابتدائی مرحلے میں نبوت کے فریضے کو ادا کرنے میں مصائب اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے تیری کمر ٹوٹے جا رہی تھی، تو ہم نے تیرے رفقا کی جماعت پیدا کر دی اور تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو ہے بھلا کوئی بات گھبرانے کی؟ آیت نمبر 4۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور شروع میں تیری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا،
اور اب کیفیت یہ ہے کہ تیرا نام بڑی عزت و تکریم سے لیا جانے لگا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ تیرا چرچا دور دور تک پھیل گیا ہے، تو ہے بھلا کوئی بات گھبرانے کی۔ آیت نمبر 5۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس اے رسول اور جماعت مومنین، یہ حقیقت ہے کہ ابتدائی تنگی و مشکلات کے ساتھ ہی آسانیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 6۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقین کرو ہر تنگی اور مشکل کے ساتھ آسانیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بس ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ راستے کی مشکلات و مصائب کو مغلوب کر کے ہی انسان منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہاں آ کر وہ مشکلات تو ختم ہو گئیں جن کا سامنا مکی زندگی میں کرنا پڑا تھا، لیکن یہاں نئی قسم کی مشکلات سامنے آ گئیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ نے صبر و استقامت سے کام لیا تو مدنی زندگی کی مشکلات بھی ختم ہو گئیں اور آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ زندگی میں نظریہ ارتقاء کا یہ اصول ہے کہ جو شے موانعات پر غالب آ جاتی ہے تو اس مرحلہ میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زندگی اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرتی ہے۔ اپنے ماحول سے مطابقت کر لینے کے بعد شے اگلے مگر بہتر مرحلے یا درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس مرحلے میں پھر اسے معانیات کا سامنا ہوتا ہے جن کو شکست دے کر زندگی اگلے مگر بہتر درجے میں پہنچ کر اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرتی ہے، اور اس طرح زندگی پھر اگلے مگر بہتر درجے میں آ جاتی ہے۔ مراحل اس طرح چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تکمیلی مرحلہ آ جاتا ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے، تم ذرا مشکل کو عبور تو کرو، آگے آسانیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 7۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب تم تنگی و مشکلات کا دور عبور کر لو تو آرام سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اگلی مہم کے لیے کمر بستہ اور جم کر کھڑے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 8۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اگلی مہم یہ ہے کہ تم خدا کے نظام ربوبیت کو تکمیلی مرحلے تک پہنچانے کے لیے اپنی توجہ کو مرکوز کر دو۔ زندگی تو وہ شے ہی نہیں جس کی آخری منزل آ جائے، لیکن خدا کے طرح یہ ابدی بھی نہیں ہے لیکن خدا کی طرح یہ ابدی بھی نہیں ہے، اس کے تکمیلی مرحلے سے صرف خدا آگاہ ہے۔ قرآن نے جنت کو بھی آخری منزل نہیں بلکہ سستانے کا ایک مقام کہا ہے۔ انسانی زندگی کے ارتقاء میں انسان نہیں جانتا کہ اس کی آخری منزل کیا ہے۔ کہا کہ مکی زندگی کی مشکلات ہجرت سے ختم ہو جائیں گی، بس صبر و استقامت کی ضرورت ہے، اس کے بعد آسانیاں آ جائیں گی۔ اگلے درجے کی بہتر زندگی مدنی زندگی ہے، جس میں خدا نے آیات القبریٰ یعنی قوانین خداوندی پر عمل کرنے کے محسوس نتائج برآمد ہوتے دکھائے۔ کہا کہ مدنی زندگی میں مزاحمات و تزاحمات دور ہو جانے کے بعد تمہیں دوسری قسم کی مشکلات پیش آئیں گی، صبر و استقامت کے ساتھ ان کو عبور کر لوگے تو آگے آسانیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بتا دیا کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ جب آسانیاں پیدا ہو جائیں تو آرام سے نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ خدا کے نظام ربوبیت کو تکمیلی مرحلے تک پہنچانے کے لیے جہد مسلسل سے کام لیتے رہنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ التین، نمبر 95 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، تاریخ شاہد ہے کہ نمبر 1، جب نوح علیہ السلام کی دعوت کوہ تین سے بلند ہوئی تو مخالفت ہوئی۔ نمبر 2، جب یہی دعوت کوہ زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند کی تو بھی مخالفت ہوئی۔ آیت نمبر 2۔ وَطُورِ سِینِینَ، نمبر 3، جب یہی دعوت طور کی وادیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے بلند کی
تو بھی مخالفت ہوئی۔ آیت نمبر 3۔ وهذا البلد الأمين نمبر 4، اور اب یہی دعوت اس بلد امین مکہ سے بلند ہوئی ہے، تو بھی اس کی بھی مخالفت ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے پہلے سے ہوتی چلی آ رہی تھی۔ التین، انجیر اور وہ پہاڑ جہاں انجیر کثرت سے اگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کوہ تین سے شروع کیا تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں سے پوچھو، بلکہ کہا کہ التین اور الزیتون کی پہاڑیوں سے پوچھو کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ طور کی وادیوں سے پوچھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے کا یہ نہایت ہی خوبصورت انداز ہے۔ کہا کہ کشمکش حق کو باطل شروع سے چلے آ رہی ہے۔ التین، زیتون اور طور کی پہاڑیوں کو شہادت میں پیش کرنے کے بعد قرآن بلد امین کی طرف آ گیا کہ یہاں بھی وہی کشمکش ہے جو چلی آ رہی تھی۔ التین، زیتون اور طور کی پہاڑیوں کو شہادت میں پیش کرنے کے بعد قرآن بلد امین کی طرف آ گیا کہ یہاں بھی وہی کشمکش ہے جو چلی آ رہی تھی، لہٰذا اے رسول اور اس کے رفقا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حق کے مقابلے میں مشکلات تو آتی چلی گئی ہیں، لیکن کامیابی و کامرانی ان کے حصے میں آئی جنہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا۔ اے بلد امین میں حق کا جھنڈا بلند کرنے والو، تم بھی صبر و استقامت سے کام لو۔ آیت نمبر 4۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلا شبہ ہم نے انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ ہمارے قوانین کے مطابق اپنی ذات کی نشو و نما کر کے حسن کارانہ انداز سے بہترین اور توازن بدوش زندگی بسر کر سکے۔ تقویم کا مادہ کاف واو میم ہے۔ قوام تو آپ کو پتا ہے یہ وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی شے کا قوام ٹھیک ہو گیا ہے۔ قوام کا لفظ قام سے ہے، یعنی جس سے کوئی شے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ قوام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں بالکل صحیح تناسب و توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں اسی تناسب و توازن کو تقویم کہا ہے۔ تقویم کے وزن کے اوپر تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی کیفیت یا بات ہنگامی طور پر پیدا نہ ہو بلکہ مستقل طور پر ہو، یعنی جب بھی انسان قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو ہمیشہ اس کی ذات کی صلاحیتیں اور طبعی زندگی بہترین اور توازن بدوش ہو جائیں گی۔ دوسری بات تقویم میں یہ ہے کہ وہ کیفیت یا بات صرف حسین ہی نہ ہو جائے بلکہ کائنات میں وہ حسین ترین ہو جائے۔ دیکھا آپ نے کہ خدا نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو ایسی صلاحیتیں عطا کر کے پیدا کیا گیا جو حسین ترین بن سکتی ہیں۔ خدا نے انسان کو صرف حسین ہی پیدا نہیں کیا بلکہ احسن پیدا کیا ہے، یعنی جس سے زیادہ حسین شے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ آیت نمبر 5۔ ثم رددناه أسفل سافلين لیکن انسان اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے انسانی زندگی کو حیوانی زندگی کی پسترین سطح پر لے جاتا ہے۔ اسفلا سافلین کا مفہوم۔ اسفلا یا سافلین عجیب چیز ہے۔ سافل نیچے گرنے کو کہتے ہیں، سافل اعلیٰ کی الٹ ہے۔ سافلین اسفل کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی گرنے کے لحاظ سے پست سے پسترین، ذلیل ترین۔ انسانی زندگی کا حقیقی تقاضا آسمانی انقلاب ہے جو اسے پستی سے اٹھا کر انسانیت کی بلند سطح پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن آسمانی انقلاب انسانوں کی ذاتی مفاد پرستیوں کے خلاف جاتا ہے، اس لیے آسمانی اور ذاتی مفاد پرستیوں میں تصادم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفاد پرست انسانوں کی روش ہمیشہ سے آسمانی دعوت کی مخالف رہی ہے۔ مختلف ادوار میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آسمانی دعوت نے انسانوں کی ایک جماعت کو شرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا، لیکن ان کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ دین میں آمیزش کرنے لگ جاتی ہیں اور اس طرح انسان پھر سے حیوانیت کی اسی پسترین سطح پر پہنچ جاتا۔
کہا کہ ان عرب مخالفین کی روش ہو گزرے مخالفین سے مختلف نہیں ہے۔ جب انسان پستیوں میں گرتا ہے تو اس کو قرآن حیوانی سطح زندگی نہیں بلکہ اس سے بھی گئی گزری زندگی قرار دیتا ہے۔ سورہ 7 آیت 189۔ آیت نمبر 6۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ پسترین درجے میں پہنچنے سے وہ بچتے ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے اور ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتے رہے۔ جب تک کوئی قوم صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہے گی تو وہ تسلسل سے خوشگوار نتائج کے ساتھ بغیر کسی احسان کے بطور حق بہرہ مند ہوتی رہے گی۔ غیر و ممنون، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ زندگی جوئے رواں ہے، اس لیے انسانی اعمال صالح کا اجر بھی غیر منقطع تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا، اور دوسرے معنی ہیں کہ ان کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ احسان یا خیرات یا بخشش کے طور پہ نہیں دیا جاتا بلکہ اعمال کا اجر بطور حق دیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ تاریخ انسانیت اس بات پہ شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ سے نقصان کے اندر ہے، لیکن وہی لوگ نقصان سے بچتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو اعمال صالح کرتے رہتے ہیں۔ سورہ 103 آیت 1-3۔ آیت نمبر 7۔ فما يكذبك بعد بالدين۔ ان ابدی حقائق اور تاریخی شواہد کے بعد وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر کوئی ہمارے قانون مکافات کو جھٹلا سکتا ہے؟ ما یکذب، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پہ تم تکذیب کر سکتے ہو، اور دوسرے معنی ہیں ان سے پوچھو کون ہے جو قانون مکافات عمل کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ قانون مکافات عمل کے تحت انسانوں کے اعمال کے نتائج نکلتے رہے ہیں، تو یہ بات اس حقیقت پر شاہد ہے کہ خدا کی حاکمیت کے برابر کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 8۔ أليس الله بأحكم الحاكمين۔ ہمارا قانون مکافات اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اقتدار اعلیٰ خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، آخری فیصلہ اسی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآنی نظام سے ایسا مملکتی نظام مراد ہے جس میں اقتدار مطلق ساورنٹی قوانین خداوندی یعنی قرآن کریم کو حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے اقتدار اعلیٰ سے شرف انسانیت قائم رہتی ہے اور انسان حیوانیت کی پست سطح پر گرنے سے بچ جاتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں خدا کو احکم الحاکمین کہا ہے، یعنی خدا مانتا ہے کہ نچلی سطح پر بھی حاکم ہیں، لیکن کسی کی حاکمیت خدا کے برابر نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے کام چلانے والے تو انسان ہی ہوتے ہیں اور ان میں مراتب کا فرق بھی ہوتا ہے۔ خدا اس لیے احکم الحاکمین ہے کہ صرف نظام خداوندی ہے جو شرف انسانیت کو برقرار رکھتا ہے۔ احکم الحاکمین میں آخری اتھارٹی خدا کی ہے، یعنی قرآن کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ العلق نمبر 96 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اے رسول، تو اس خدا کی صفت ربوبیت کا اعلان کر دے جو تمام اشیاء کائنات کا خالق ہے کہ اس نے سامان نشو و نما بھی پیدا کر دیا ہے۔ اقرا کا مفہوم۔ اقرا کا لفظ پڑھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن بنیادی معنی کے اعتبار سے اس کے معنی ہے اعلان، پروکلیمیشن یعنی اعلامیہ۔ لفظ قرآن کے معنی اعلان کے ہیں، یہ ایک اعلان ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اٹھ اور اعلان کر۔ دیکھا آپ نے کہ کتنا انقلاب آفرین یہ لفظ ہے کہ اعلان کر دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا اعلان کر دے؟ کہا اعلان کر دے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے سامان ربوبیت بھی پیدا کر دیا ہے۔ خدا مخلوق کو پیدا کر دے اور اس کا سامان پرورش
تو خدا ایسا نہیں ہوتا۔ کہا کہ جو کسی مخلوق کو سامان زیست سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش خدا کی صفت ربوبیت کے خلاف جاتی ہے۔ خدا نے ربوبیت عالمینی کا ذکر قرآن کی پہلی ہی آیت سورہ 1 آیت 1 میں کر دیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں روایات صحیح نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے، لیکن اس کو سب سے پہلی سورت اس لیے نہیں تسلیم کیا جا سکتا کیونکہ چند آیات آگے چل کر داخلی شہادت اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا تم نے اسے دیکھا جو خدا کے اس بندے کو جب وہ قوانین خداوندی کے مطابق فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے۔ سورہ 96 آیات 9-10۔ صلاح کے معنی ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی کے فرائض منصبی کی ادائیگی کرنا۔ سورہ 96 آیات 9-10 کا مروجہ ترجمہ ہے، ذرا دیکھو تو اس کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق فرائض منصبی کی ادائیگی کی مصروفیت تو نبوت ملنے کے بعد کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوانین خداوندی کے مطابق الصلاۃ پر قائم تھے، لہٰذا یہ پہلی صورت نہیں ہو سکتی۔ صلاح سے مراد اگر مروجہ نماز پرستش لی جائے تو تاریخ خاموش ہے کہ کبھی کسی نے نماز یا پرستش سے روکا ہو۔ آج پوری دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے لیکن کہیں روک ٹوک نہیں ہے۔ البتہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی کے فرائض منصبی ادا کرنے کو تو روکا جاتا رہا ہے، اور آج بھی قرآن کے مطابق زندگی کے فرائض ادا کرنے کی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے صلاح سے مراد قوانین خداوندی کے مطابق زندگی کے فرائض منصبی ادا کرنا ہے۔ نبوت مراقبوں اور چلوں میں مشقتیں اٹھانے سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ آپ گھر سے ستو پانی لے کر غار حرا میں جا کر چلے اور مراقبے کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کو وحی مل گئی۔ صوفیاء نے چلوں اور مراقبوں کی سند یہاں سے لی۔ یہ لوگ چلوں اور مراقبوں کے لیے کسی غار یا تاریک کوٹھڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، بقول ان کے وہاں گیان دھیان کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر وہاں کشف ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ نبوت بھی ایک کشف کی قسم کی چیز تھی، اور تعظیماً کہہ دیتے ہیں کہ نبوت ذرا بلند پائے کی چیز تھی، اور ہم صوفیاء کو جو ملتی ہے وہ ذرا کم تر درجہ کی چیز ہے۔ بقول ان کے اس میں فرق صرف مراتب کا ہوتا ہے، ورنہ وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر نبوت یہی چیز تھی تو ہر شخص کسب و ہنر، محنت، مراقبوں، چلوں اور ریاضتوں سے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ کم تر درجے کی صحیح، لیکن وہ شے تو وہی ہوئی۔ اگر صوفیاء کے قول کو سچ مان لیا جائے تو پھر ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ بلند درجے کی چیز تو آنا ختم ہو گئی، لیکن کم تر درجے کی چیزیں قیامت تک کے لیے جاری ہیں۔ یہی کم تر درجے کی سیڑھی ہے جس پہ پاؤں رکھ کر پھر ایک دن ان میں سے کوئی ایک کہہ دیتا ہے کہ میں بلند درجے پر بھی پہنچ گیا ہوں۔ تصوف کی دنیا کی یہ سیڑھی اسلام کے خلاف پہلی سازش ہے۔ گیان دھیان، مراقبے، چلے، ریاضتیں، کشف و الہام، یہ ساری چیزیں اسلام میں اجنبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایات منسوب کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غاروں میں چلے کرنے سے اس مقام بلند پر پہنچے تھے۔ عرب صوفیاء کے انداز سے ناآشنا تھے۔ عربوں کے ہاں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس سے ظاہر ہو کہ وہ یہ چلے، مراقبے، ورود اور وظائف کیا کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک یہودی لڑکے کو الہام ہوا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے اس لڑکے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ خاموشی سے بات کو کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ عربوں کے ہاں تصوف کا دستور نہ صحیح، لیکن روایات میں تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کچھ کیا کرتے تھے، اور جب تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تو وہاں عیسائیوں کے راہبوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔
اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار میں چلے اور مراقبے کیے۔ اگر عیسائی و یہود ہماری روایات کی روح سے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہی کچھ تھی جو راہبوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، دوسری اقوام کے فقیروں کے ہاں اور تصوف میں ہوتا چلا آ رہا تھا، اور نعوذ باللہ ہمارے رسول نے بھی یہ کچھ کیا، تو ہم ان کو کس طرح گردن زدنی قرار دے سکتے ہیں، جبکہ ایسی روایات ہماری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان روایات کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے تھے اور ایک دن کشف حقیقت ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ جبریل امین نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھا ہوا کاغذ رکھا اور کہا پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، خدا لکھا ہوا دینے والا ہے، جبریل امین پیش کرنے والے ہیں، اور دونوں کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کے بعد جبریل امین نے آپ کو گلے سے لگایا اور آپ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں جلدی جلدی دوڑتے ہوئے ہانپتے کانپتے گھر پہنچے۔ بیوی سے کہا مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو غار والا واقعہ سنایا۔ بیوی نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی تو بڑی پاک باز ہے، خدا آپ پہ اس قسم کی کوئی آفت نہیں ڈالے گا۔ گویا وہی ملنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ بیوی کی بات سے کچھ حوصلہ بندھا۔ اس کے بعد بیوی نے کہا کہ میرا رشتہ دار ورقہ بن نوفل ہے، وہ بہت بڑا عیسائی عالم ہے، چلو اس کے پاس چلیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ نبی ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر واقعہ سناتا ہے تو بیوی سے کہا بیٹی مبارک ہو، یہ تو وہی جبریل ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور وہی اب ان کے پاس آیا ہے۔ اے بیٹی یہ تو نبوت ہے جو انہیں ملی ہے۔ گویا ایک عیسائی عالم کی شہادت سے آپ کو معاذ اللہ معلوم ہوا کہ میں نبی بن رہا ہوں۔ جسے نبوت دی جاتی ہے وہ کہانی کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک راجہ مر گیا، اس کا کوئی جان نشین نہ تھا، درباریوں نے فیصلہ کیا کہ تاج لے کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح کو جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے۔ نہیں بھئی، نبوت یوں اتفاق سے نہیں دی جاتی۔ اب جس کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے وہ سٹ پٹا رہا ہے، معاذ اللہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جسے نبی بنایا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایک لمحہ پہلے بھی علم نہیں ہوتا، البتہ وہ تلاش حقیقت میں ضرور سرگرداں رہتا ہے۔ ہونے والے نبی کو خدا اس منصب کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن ہونے والے نبی کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہماری روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک عیسائی کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن رہے ہیں۔ ایک عیسائی کے کہنے پر آپ معاذ اللہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نبی ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد دعویٰ نبوت کر دیا جاتا ہے۔ وہ عیسائی عالم شہادت دیتا ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا، وہ عیسائی ہوتے ہوئے مر گیا۔ وہ عیسائی عالم پیشگوئی کر رہا ہے کہ مکہ والے تیری مخالفت کریں گے، اور کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ خود عیسائی کا عیسائی رہا، عیسائیت پر مرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات ڈال گیا کہ آپ نبی ہیں۔ اگر کوئی پادری ورقہ بن نوفل کی بات کو اس کی ایک چال کہہ دے اور کہے کہ اگر وہ واقعی نبی سمجھتا تو خود ایمان نہ لے آتا۔ آج ایک عیسائی پادری کہے کہ آپ کا نبی ہمارے ایک عالم کی شہادت پر آپ کو نبی سمجھنے لگ گیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی روح سے ورقہ بن نوفل کا مقام کیا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام رہ جاتا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک عیسائی کے ذہن کی گڑی ہوئی روایت ہے۔ ان پر افسوس نہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ بڑے عجیب طریقے سے، بڑے ہی لطیف طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طرح طرح کے شکوک پیدا کیے جائیں۔ لیکن افسوس تو اپنوں پر ہے جو 1000 سال سے ان روایات کو اپنے سینے سے لگائے پھر رہے ہیں۔
اگر کوئی ایسی روایات کا انکار کرے تو عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ خلق الإنسان من علق انسان کو خدا نے صفت علق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والا اور سامان رزق کے ساتھ چمٹ جانے والا۔ سورہ 17 آیت نمبر 100، سورہ 70 آیت نمبر 19۔ علاقن کا مفہوم جنین یعنی نطفے میں پوشیدہ جرثومہ حیات کی پیدائش کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ علق وہ پہلا مرحلہ ہے جس میں جنین نے ہنوز کوئی شکل اختیار نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ حصول خوراک کے لیے چپکا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ طبعی سطح پر تو علق کی یہ صورت ہوتی ہے، لیکن انسانیت کی سطح پر دیکھیے تو علق میں چپک جانا، چمٹ جانا انسان کی حیوانی فطرت یا خاصیت ہے۔ علق کے معنی چپک جانے والا ہے۔ عربی میں یہ قاعدہ اور انداز ہوتا ہے کہ جس خصوصیت کو نمایاں طور پہ بیان کرنا ہو اس کے لیے یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں کہا ہے کہ خلق الانسان من علق، سورہ 96 آیت نمبر 2۔ انسان کو علق صفت کے ساتھ پیدا کیا، یعنی چپکنے چمٹنے والی خصوصیت دے کر پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ ہے خلق الانسان من عجل، سورہ 21 آیت نمبر 37۔ انسان کو جلد باز پیدا کیا، اجل سے ہی ہمارے ہاں اجلت کا لفظ ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے خلقکم من ضعف، سورہ 30 آیت نمبر 54۔ تمہیں کمزور پیدا کیا، من علقن، من اجلن اور من ضعف، کہ یہ معنی نہیں ہے کہ تمہیں چپکنے سے پیدا کیا، تمہیں جلد بازی سے پیدا کیا اور تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ من کہہ کر خدا نے انسان کی خصوصیات بیان کی ہیں، یعنی تمہیں چپکنے چمٹنے والی خصوصیت دے کر پیدا کیا، تمہیں جلد باز پیدا کیا اور تمہیں کمزور پیدا کیا۔ حیوانی سطح پر انسان کی زندگی وہی جبلتیں instincts اندر رکھتی ہے جو عام طور پہ حیوانات کی ہیں۔ حیوانات میں زندگی کا تحفظ، سیلف پریزرویشن، ایک بڑا بنیادی جبلی تقاضا ہے۔ اس تقاضے کی روح سے جس سے متعلق اس کی زندگی ہوتی ہے، انسان ہر اس شے کے ساتھ چپک جاتا ہے، لہٰذا انسان کو یوں چپکنے والا بنایا کہ یہ ہر اس چیز سے چپک جاتا ہے جس سے متعلق اس کی زندگی ہوتی ہے، یعنی ہر وہ شے جس سے اس کی زندگی کا تحفظ اور سامان زیست وابستہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ حیوانات تحفظ کی خاطر گروپ میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو انسان بھی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور من علق کے معنی ہے صاحب تعلقات۔ بائیولوجی کے نقطہ نظر سے علق کے معنی ہے رحم مادر کے ساتھ چپکنے لٹکنے والا جنین۔ علم بشریات، اینتھروپالوجی یا کرداریت، بہیویئر ازم کے نقطہ نگاہ سے علق انسان کی اس جبلت کا نام ہوگا جس میں وہ سامان زیست اور تحفظ کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور سوشیالوجی عمرانیات کے نقطہ نگاہ سے علق کے معنی وہ تعلقات ہیں جس میں افراد ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اسے سامان زیست دیا، لیکن انسان کے اندر گہری قسم کی کشش اور جاذبیتیں ہیں۔ حیوانی سطح کی زندگی پر اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو شے سامان زیست دیتی ہے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، سامان زیست دینے والی شے کو یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اور سوسائٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کے تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ہی آپ کی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ یہ دونوں قسم کی جاذبیتیں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 3۔ اقرأ وربك الأكرم یہ بھی اعلان کر دے کہ تیرے رب نے سامان زیست کو اس قدر فراوانی سے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمام افراد کی نشو و نما ہو سکے، اس لیے تم مل جل کر رہو اور رزق کو سمیٹنے کی خاطر رزق کے ساتھ نہ چمٹے رہو۔ اکرامہ کا مفہوم اس لفظ کے معنی ہے بڑی فراوانیوں سے سامان زیست دینے والا۔ اکرم لفظ لا کر
قرآن نے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو، زمین کے اندر تو لا انتہا خزانے دفن ہیں، محنت کرتے چلے جاؤ، سامان زیست ملتا چلا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ تم اپنے ہاں باطل نظام قائم کرتے ہو جس میں اس خیال سے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ہر فرد اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ کہا کہ تمہارا رب اکرم ہے، یعنی فراوانیوں سے دینے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس دفعہ بڑی زوردار فصل بمپر کراپ ہوئی ہے تو عربی زبان میں اس کو کریم کہتے ہیں، اور اکرم فضیلت کا صیغہ ہے، یعنی بڑی فراوانیوں سے دینے والا۔ آیت نمبر 4۔ الذي علم بالقلم مل جل کر رہنے کے مقصد کی خاطر خدا نے انسان کو تحریر کے ذریعے اپنے خیالات دور دور تک پہنچانے کی استعداد عطا کی تاکہ وحدت انسانیت کے لیے راستہ ہموار ہو۔ علمہ البیان، سورہ 55 آیت نمبر 4۔ رحمان نے انسان کو بولنے کی قوت عطا کی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو طبعی زندگی میں ملتی ہے۔ یہ وہ امتیاز خصوصی ہے جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے۔ قوت گویائی تو پھر بھی محدود ہے، جہاں تک انسان کی آواز جا سکتی ہے صرف وہاں تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔ انسان کے محفوظ ضمیر کو غیر محدود بنانے کے لیے اسے ایک اور چیز دی، علمہ بالقلم، سورہ 96 آیت نمبر 4۔ خدا نے لکھنے کی صلاحیت دی۔ تحریر کے ذریعے انسان اپنے محفوظ ضمیر کو دور دراز فاصلوں پر پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح وحدت انسانیت کی راہ آہستہ آہستہ ہموار ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 5۔ علم الانسان ما لم يعلم خدا نے انسان کو وحی کے ذریعے ان حقائق کا علم دیا جنہیں وہ نہ جان سکتا تھا۔ انسان اپنی عقل سے ایک بھی مستقل قدر پرماننٹ ویلیوز متعین نہیں کر سکتا۔ اقدار صرف خدا ہی دیتا ہے جو آج قرآن میں محفوظ ہیں۔ آیات 6-7۔ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ایسا ہرگز نہیں کہ باز پرس نہیں ہوگی۔ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر یقیناً نظام ربوبیت سے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ استغنا، وہ جو کسی کی پرواہ نہ کرے۔ انسان میں ایسی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ بہت کچھ اپنے لیے سمیٹ کر جمع کر لیتا ہے۔ انسان کا یہ رویہ باطل نظام میں یعنی نظام سرمایہ داری میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ إن إلى ربك الرجعى انسان کتنی ہی سرکشی اختیار کیوں نہ کرے، اسے خدا کے نظام ربوبیت کی طرف آخر الامر لوٹ کر آنا ہی پڑے گا تاکہ اس کی معاشی مشکلات دور ہوں۔ آیت نمبر 9-10۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ذرا سوچو کہ جو سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس بندے کو روکے جو اپنی زندگی کے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ابداً، اس لفظ کو استعمال کر کے خدا نے انسان کو بلند ترین مقام دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ترین مقام اور کس کا ہوگا؟ اذا صلی، جب وہ قوانین خداوندی کے مطابق اپنے فرائض زندگی ادا کرتا ہے۔ اگر صلی سے مراد نماز ہوتی تو زرتشت مذہب کے لوگ مکہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو تو کسی نے نہیں روکا تھا، لہذا صلی سے مراد قوانین خداوندی کے مطابق فرائض زندگی ادا کرنا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کو اگر آج بھی کوئی شخص کوئی جماعت ادا کرنا شروع کر دے تو چاروں اطراف سے مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ آیت نمبر 11۔ أرأيت إن كان على الهدى ذرا دیکھو تو اگر قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلنے والا راہ راست پر چل رہا ہو تو کیا پھر بھی اس کو روکا جائے گا؟ آیت نمبر 12۔ أو أمر بالتقوى یا وہ دوسروں کو بھی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کی تلقین کرتا ہے تو کیا پھر بھی اس کو روکا جائے گا؟ آیت نمبر 13۔
أرأيت إن كذب وتولى ذرا سوچو اگر ایسے شخص نے قوانین خداوندی کی تکذیب کی اور ان سے منہ موڑا تو کیا تب بھی اس کو روکنے ٹوکنے کا حق حاصل ہے؟ آیت نمبر 14۔ ألم يعلم بأن الله يرى کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا کا قانون مکافات عمل اس کی روک ٹوک پر نگاہ رکھتا ہے؟ آیت نمبر 15۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ وہ اسی طرح کرتا چلا جائے اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس طرح پکڑیں گے کہ وہ ہل نہیں سکے گا۔ نصفام بن ناسیہ، یہ الفاظ عربی کا محاورہ ہیں۔ اگر گھوڑے کو پیشانی کے بالوں سے جکڑ دیا جائے تو وہ ہل نہیں سکتا۔ اس کام کے لیے پیشانی کے بال کہے جاتے ہیں۔ جب کوئی سرداری اور سروری کے نشے کے اندر مغرور ہو اور اسے گرفت میں لیا جائے تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ ناصية كاذبة خاطئة یہ جھوٹا نظام ربوبیت کو جھٹلانے والا، ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرنے والا خطا کار مجرم، کیا یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے؟ پیشانی یوں ہی نہیں پکڑ لی بلکہ یہ پیشانی قاذباتن ہے، ہر صداقت کو جھٹلانے والا ہے۔ خاطئاتن ہے یعنی انتہائی جرم کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 17۔ فليدع ناديه تو وہ اپنے حمایتیوں کو میدان میں بلا لے۔ اگر خدا کا قانون مکافات ایک اکیلے کو پکڑ لے تو یہ کوئی مقابلے والی بات نہ ہوئی کہ اکیلے کو دبا لیا۔ کہا بلاؤ اپنے حمایتیوں کو تاکہ تیری مدد کریں، یعنی باطل قوتوں کا متحدہ محاذ بنا لو۔ آیت نمبر 18۔ سندع الزبانية ہم بھی انہیں بلائیں گے جو حق و صداقت کی مدافعت کے لیے ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ الزبانیہ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ مخالفین کے متحدہ محاذ کے مقابلے کے لیے اکیلا خدا ہی کافی ہے، بلکہ کہا کہ ہم بھی اپنے زبانیہ کو بلائیں گے، اسلام کے وہ سپاہی جو دوسروں کی سرکشی کو روکنے کے لیے اور حق کی مدافعت کرنے کے لیے اٹھیں تو ان کو زبانیہ کہتے ہیں۔ زبانیہ کے بنیادی معنی ہیں کسی روک تھام کے لیے کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں۔ تم اپنے ساتھیوں کو بلاؤ اور ہم ان کو بلائیں گے جو سرکشی کی روک تھام کے لیے اٹھا کرتے ہیں۔ ابھی جماعت مومنین کمزور تھی اور ایسے حالات میں انسان کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مخالفین سے مصالحت و مفاہمت سے کام لیا جائے، لیکن خدا نے جماعت مومنین سے کہا کہ مخالفین سے ہرگز مفاہمت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے والا کام اگلی آیت میں بتا دیا۔ آیت نمبر 19۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب لہٰذا اے رسول تجھے ان لوگوں سے مفاہمت کی ہرگز ضرورت نہیں، کرنے کا کام بس یہ ہے کہ تو قوانین خداوندی کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کیا جا، اس طرح تیرا ہر قدم تجھے منزل مقصود سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ العلق اختتام پذیر ہوئی۔